بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ترجمہ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لوگ ان سے اتبعوا اتباع کر لو ما اس چیز کی انزل اللہ جو رب العالمین نے اتاری ہے قالوا کہتے ہیں وہ بلکہ نتبع اتباع کریں گے ہم ما اس چیز کی الفینا پایا ہم نے علیہ جس پر آباءنا اپنے آبا و اجداد کو اولو کانا اگرچہ تھے آباؤہم ان کے آبا و اجداد لا يعقلون شیئا کچھ سمجھتے نہیں ولا يهتدون اور نہ ہدایت یافتہ تھے ومثل الذین اور ان لوگوں کی مثال کفروا جنہوں نے انکار کیا کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے ینعق جو پکارتا ہے بما اس چیز کو لا يسمع جو نہیں سنتی الا مگر دعاء پکارنا ونداء اور آواز سمی بہرے بکم گونگے عمی اندھے فہم لا یعقلون بس وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 اور آیت نمبر 171 تھی جن کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. رب العالمین نے مشرکین مکہ کے بعض ناپاک عقائد کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ مشرکین مکہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے ساتھ لگے ہوئے ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں ایسی چیزوں کو معبود بنائے ہوئے جو رب کو چھوڑ کر ہے یتخذ من دون اللہ اندادا اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی اور کو معبود بنا لیا ہے اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ان کا لگاؤ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اتنا زیادہ ہے یحبونہم کحب اللہ جیسا تعلق جیسی محبت جیسا دلی لگاؤ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا لگاؤ انہوں نے ان لوگوں کے ان چیزوں کے ساتھ لگا کے رکھا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے. لیکن ایمان والے اللہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں. رب العالمین نے ان تمام ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کو اکٹھا ایک حکم دیا تھا تم حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ. حلال اور پاکیزہ رزق کھانے سے یہ چیز بھی مراد دی تھی کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو تم اپنے طور پر زبردستی حرام نہ کرو اور جو حرام ہے اس کو حلال نہ کرو. مطلب یہ تھا
کہ مشرکین مکہ جو بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، پھر ان سے فائدہ لے لینا اور ان کا استعمال کرنا وہ ناجائز اور حرام سمجھتے تھے۔ رب نے اسی کی نفی کی تھی، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تم شیطان کی اتباع نہ کرو۔ شیطان کی اتباع، شیطان کے نام پر، بتوں کے نام پر جو تم نے جانوروں کو چھوڑ دیا ہے، یہ شیطان کی اتباع ہے، رحمان کی اتباع نہیں ہے۔ یہ شیطان تو تم کو یأمرکم بالسوء والفحشاء، تم کو برے کاموں کی، فحش باتوں کی تلقین اور حکم کرتا رہتا ہے، اور تم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو جن کا حکم تم کو میرے اللہ نے دیا ہے۔ آج کی آیات کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں، جب قرآن کریم ان مشرکین مکہ کے سامنے آیا اور مدینہ منورہ کے یہود اور عیسائیوں کے سامنے آیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے ماضی کے تمام باطل عقائد کو چھوڑ کر رب کے جو احکام ہیں ان کی اتباع کر لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے تم اس کی اتباع کرو، بجائے اس کی اتباع کرنے کے انہوں نے بیوقوفانہ جواب دیا، بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، جس نے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہے ہم اسی دین کی اتباع کریں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آبا و اجداد کی بات کو ماننے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن وہ آبا و اجداد اس قابل تو ہو کہ ان کی بات کو مانا جائے۔ اولو کان آباؤہم، ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادا کا حال یہ ہے، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کسی آدمی کو سیدھے راہ پر آنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے وہ اپنی بدھی کا صحیح استعمال کر لے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کر لے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، دماغ اس کا کیا بتائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر اپنی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے تو دوسرے کی بات کو مان لے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، اور ان دونوں کا اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کھوپڑی کچھ اور کہتی ہے، دوسرا بندہ کچھ اور کہتا ہے، اور کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے، کھوپڑی صحیح بات کہتی ہے اور دوسرا بندہ غلط گائیڈنگ کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تب انسان کو صحیح راستہ بتا سکتی ہیں جب کھوپڑی اور دماغ بھی ٹھیک ہو اور یہ جو بات بتانے والا ہے یہ بھی سمجھدار ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ بیوقوف اور نادان ہے اور یہ بھی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لطیفہ، ایک ساتھی ہمارے یہاں سے جماعت کے ساتھ آئے وہاں سے، تو یہاں اگر کوئی دوست مل گیا تو کہنے لگے چلو فلم دیکھ کے آئیں گے، تو بعد میں ہمارا تو دوست تھا، ہم نے کہا بھائی یہ تم نے کیا کیا، تم تو جماعت میں آئے تھے، فلم دیکھنا تو ویسے بھی گناہ ہے، پھر تم جماعت میں نکلے ہو تو یہ تو ڈبل گناہ کر دیا تم نے۔ تو ایشو لوگوں نے کہ ایمان ہوئے سن کے دل گشتہ پڑ رہا ہو، تم بھی تو کہتا اپنے ایمان والے کا دل نہیں توڑنا چاہیے، تو میرا دوست ہوتا ایمان والا تھا، اس نے کہا چلو فلم دیکھ کے آتے ہیں، تو میں نے کہا اگر میں نہیں جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے فلم دیکھ لی۔ تب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی نہیں جانا چاہیے، یہ لیکن جو گائیڈنگ کرنے والا ہے اس کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح رہبری نہیں کر رہا ہے۔ ایک طرف سے وہ مان رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جو اب اس کو بتا رہا ہے یہ صحیح بات بتا نہیں رہا ہے۔ رب نے کہا ان کی کھوپڑی بھی کام نہیں کر رہی ہے اور جو ان کے بتانے والے ان کو عقل نہیں ہے، لہذا ان کی اتباع یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے اتباع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں اپنے باپ دادا کی بات کو مان لیں گے، تمہارے باپ دادا اس قابل ہے ہی نہیں ان کی بات کو مانا جائے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے اگر کوئی دین کا عالم ہو اور دین کا رہبر ہو، دین کا گائیڈ ہو، اس کی بات کو ماننا اس زمرے میں نہیں ہے کہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے
وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس دین پر پائے، نتبعو، ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء کے راستے پر اگر ایمان والا چل رہا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر چل رہا ہے، اور آبا و اجداد کے باتوں کو ماننے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے اپنے بڑوں کی بات کو نہیں مانو، لیکن وہ بڑے کیسے ہونے ہیں؟ وہ بڑے وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ان کو کھوپڑی ہے اور نہ وہ قرآن کی بات کو مانتے ہیں۔ اگر وہ قرآن کی بات کو مانتے ہیں اور ان کا دماغ بھی کام کر رہا ہے، تو پھر اگر کوئی بندہ اپنے باپ کی بات کو مانتا ہے، اپنے دادا کی بات کو مانتا ہے، پڑ دادا لکڑ دادا جو بھی اوپر ہے جس کی بات کو بھی وہ مان رہا ہے، تو پھر وہ اس کا ماننا یہ غلط نہیں ہوگا، یہ صحیح ہوگا۔ اور ہمارے لیے تو تعلیم ہی یہ ہے کہ تم نے جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، ائمہ مجتہدین کو پایا ہے، تم اس راستے کو فالو کر لو۔ قرآن اور حدیث کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی موٹی سی مثال یہ ہے، قرآن اور حدیث کی اتباع کرتے ہوئے ائمہ چار گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ مثال کے طور پر ان چار اماموں کی بات کو لوگ، پوری دنیا کے لوگ فالو کرتے ہیں۔ اب ان کی باتوں کو فالو کر لینا یہ نہیں ہوگا کہ آبا نتبعو علیہ آباءنا، ہم نے جس بات پر آبا و اجداد کو پا لیا ہم اس کی اتباع کریں گے، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبا و اجداد کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے۔ آبا و اجداد کی بات کو تب نہیں ماننا ہے جب وہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ان کا دماغ ہو نہ وہ بات کو سمجھتے ہو۔ لیکن ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے، ہمارے ائمہ، ان سب کو اللہ پاک نے کھوپڑی بھی دی تھی اور ان کو اللہ پاک نے علم بھی دیا تھا۔ ایک موٹی سی مثال کھوپڑی اور علم کے بارے میں، دارالعلوم دیوبند کے اندر دنیا کی بڑی لائبریری ہے۔ علامہ کشمیری، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمتہ واسعہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے تو بہت ساری کتابیں تھیں، مگر کچھ کتابیں بعض جگہوں پر نہیں ہوتی ہیں۔ ایک کتاب تھی جو کتاب بہت اچھی، لیکن وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر نہیں تھی، اور یہ پریس کا زمانہ نہیں تھا کہ وہاں پر لکھا بھی جاتا ہے اس کتاب کے تمام حقوق محفوظ ہے، پھر بھی بندہ اس کی کاپی مار کر اپنے نام سے چھپوا لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا۔ یہ سب فراڈ۔ اس زمانے کے اندر تو یہ تھا نہیں۔ وہ ایک کتاب تھی، وہ مصر کے اندر تھی۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تم مصر جاؤ، تمہارا خرچہ ادارہ اٹھائے گا، تم وہاں چلے جاؤ، اس کتاب کو لکھ کر لاؤ تاکہ ہم اس کو یہاں اپنے نصاب میں داخل کر دیں گے۔ علامہ کشمیری یہاں سے گئے، مصر پہنچے، اور مصر پہنچنے کے بعد جب وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی، بتایا کہ میں ہندوستان دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آئے ہیں، آپ عالم ہیں، ہم آپ کے آنے کا اکرام اعزاز سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کتاب کو نقل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے نقل کر لی کتاب تو وہاں چلی جائے گی، پھر ہمارے کتب خانے میں کون آئے گا؟ یہاں تو آتے ہیں اس لیے کہ یہاں نادر کتابیں ہیں، اس لیے یہاں مطالعہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ لے جاؤ گے؟ ہاں، آپ یہاں آئے ہو، ہم آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لہذا مطالعہ کیجیے۔ تو علامہ کشمیری کتب خانے میں گھسے، اس کتاب کو پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد واپس دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ اکابر دارالعلوم، جو ذمہ داران دارالعلوم تھے، انہوں نے کہا حضرت کتاب کہاں ہے؟ کہا بھائی کتاب تو لایا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے تو کتاب کو نقل کرنے سے منع کیا۔ کہا مولانا یہ تو پھر نقصان ہو گیا، آپ کا پورا خرچہ ادارے نے اٹھایا ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کی امانت تو علم کے لیے پھیلانے کے لیے قوم دیتی ہے، اور علم کو پھیلانے کے لیے ہم نے آپ کو دیا تھا، آپ وہاں گئے تھے جس کام کے لیے بھیجا تھا، تو وہ کام تو آپ سے ہو نہیں سکا، لہٰذا ایسا کیجئے گا کہ آپ کی جو خرچہ آپ پر آیا ہے وہ آپ کی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹا جائے گا تاکہ یہ پورا ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار تھے محتاج کتنے تھے۔
اس میں علامہ کشمیری کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، جس کام کے لیے بھیجا تھا جب وہ کام نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مال کو خرچ کرنے کا ذریعہ آپ بنے، لہذا آپ کی تنخواہ میں سے اس کو کاٹا جائے گا۔ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو جو آپ فیصلہ کرو گے، ٹھیک ہے۔ پھر 2-4 دن کے بعد علامہ کشمیری جب اپنے کمرے میں پہنچے اور اس کتاب کو لکھنا شروع کیا جو وہاں پہنچی تھی، جو وہاں پڑھ کے آئے تھے، لکھنے کے بعد اہتمام میں آئے، دفتر اہتمام میں آئے، کہا حضرت وہ جو کتاب وہاں تھی، وہ جو میں پڑھ کے آیا تھا، یہ لے لیجئے وہ کتاب، اور اب مصر بھیجیے، ان کو دکھائیے اس کتاب میں اور اس کتاب میں کوئی فرق ہے۔ پھر جب یہاں سے بھیجی، مصر میں پہنچی، مصر والوں نے جب اس کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کتاب پر انہوں نے لکھا کہ ہم نے ایسا ذہین عالم امام بخاری کے بعد کوئی نہیں دیکھا ہے۔ پھر اس پر مہر لگائی، اور مہر لگانے کے بعد اس کو ضبط وہی کر دیا۔ لیکن اس کو ضبط کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ علامہ کشمیری نے دوسری لکھ دی ہے نا، تو انہوں نے دی نہیں۔ وہ بات اپنی جگہ سچے رہے یا اپنی جگہ پر سچے رہے، دو باتیں یہاں سے معلوم ہوگی۔ ایک تو یہ کہ جن کی باتوں کو ہم مان رہے ہیں ان کو اللہ نے علم یہ دیا تھا کہ ایک بار پڑھنے سے پوری کتاب لکھ دی، اور تقوی اور طہارت کا عالم یہ تھا کہ ادارہ دارالعلوم دیوبند نے یہ کہا جس کام کے لیے بھیجا تھا جب آپ نے وہ کام نہیں کیا لہذا آپ کی تنخواہ کو کاٹا جائے گا، لیکن جب پیش کیا گیا جس کام کے لیے بھیجا تھا یہ لو وہ کام، کتاب بھی وہاں سے بھی نہیں لائی لیکن آپ کے ہاتھوں میں دے دی، پھر ان کو تنخواہ جو ان کو کٹنی تھی وہ کٹنی بھی بند ہو گئی۔ معلوم یہ ہو گیا یہ لوگ ہدایت پر بھی اور یہ لوگ عقل والے بھی، اگر ایسے علماء کی بندہ اتباع کرے گا تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا جس زمرے میں یہ مشرکین مکہ تھے کہ جن کو اللہ نے عقل بھی نہیں تھی اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ لیکن جو لوگ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہیں اور عقل بھی نہیں، ہدایت یافتہ سے مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث کو فالو کرنا، اس کو مان لینا، جو قرآن نے کہا جو حدیث نے کہا اس کو مانوں گا۔ اور عقل کا مطلب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا استنباط کرتا ہوں، مسائل کا استخراج کرتا ہوں، اس آیت کے ضمن میں کون سا مسئلہ نکلے گا۔ یہ موٹی سی بات سمجھ میں تو نہیں آئے گی، سمجھانے کے لیے یہ کہ اس زمانے کے اندر نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، ان نئی ایجادات کا قرآن اور حدیث میں براہ راست کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اب یہ چیزیں جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی، ان کو قرآن اور حدیث پر رکھیں گے، اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، ملتی ہے تو اس کو مان لیا جائے گا، نہیں ملتی اس کو چھوڑ دیا گا۔ موٹی سی مثال، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسٹ نہیں تھا، برش کرنے کا رواج تھا نہیں، اور تھا ہی نہیں، اور لائے گے کہاں سے، لیکن جب برش مارکیٹ میں آ گیا اب یہ برش کرنا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ قرآن میں ڈھونڈیں گے تو نہ کہیں کالگیٹ ملے گا تو نہ ٹوتھ پیک میں کچھ بھی نہیں ملے گا، وہاں پوری حدیثوں کو چھان کے ماریں گے تو ملے گا کیسے جب تھا ہی نہیں اس زمانے کے اندر۔ اب دیکھیں گے اس کا استعمال درست ہے یا نہیں درست ہے، لیکن لائیں گے کہاں سے؟ اپنے سے بندہ قرآن میں لکھ نہیں سکتا، اپنے سے بندہ حدیث میں لکھ نہیں سکتا۔ اب مسائل کا استنباط اس کو کہتے ہیں کہ اس بات کو قرآن حدیث کے سامنے رکھیں گے، اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے، اس طرح کی کوئی عمل ملتا ہے خیر القرون میں؟ جب اس کو پیش کیا گیا تو کہاں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسواک کیا ہے اور مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے، اور مسواک کا مقصد ہے دانتوں کو صاف کر لینا، اخروی فائدے وہ اپنی جگہ پر ہے، ظاہری فائدہ ہے دانتوں کی صفائی، اس برش کا مقصد بھی ہے دانتوں کی صفائی، لہذا جب مقصد مل گیا اور اس کی نظیر مل گئی، علماء نے لکھ دیا کہ برش کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری مسائل اس زمانے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، ان مسائل کا حل براہ راست قرآن حدیث میں نہیں ملتا ہے، پھر ایسے ہی اس کی نظیر دیکھی جاتی ہے، یا جو اصول ہے ان اصولوں پر اس کو رکھا جاتا ہے، اگر وہ مسئلہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اگر وہ مسئلہ وہاں سے نہیں نکلتا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی کو مفسرین نے، محدثین نے لا یعقلون، کہ جن لوگوں کو اس طرح کی کھوپڑی ہے وہ استعمال کر سکیں ان کی بات کو مان لو، لیکن جن کی کھوپڑی ایسی نہیں ہے جو استعمال نہیں کر سکتے، پھر اگر وہ کوئی مسئلہ بتائیں گے وہ غلط مسئلہ بتائیں گے، ان کا مسئلہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے
بہت سارے لوگ اس زمانے کے اندر بھی ہیں جو قرآن و حدیث کو بظاہر بتاتے ہیں، لیکن کھوپڑی چونکہ علم اتنا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن حدیث کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کا مطلب ہے ان کی من چاہت بات کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر یہ ضمن ہے۔ اور اس کی موٹی سی مثال مرزا قادیانی نے جو بہت زیادہ بکواسیں کی ہیں، اور مرزا قادیانی کے چیلوں نے قرآن کی آیت کچھ ہے اور اس کا مطلب کچھ اور بیان کر دیا ہے۔ اگر ایسے علماء ہیں جو قرآن حدیث کا استعمال کرتے ہیں اور قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں تو ان کی بات کو فالو کرنا، ان کی بات کو مان لینا یہ منع نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو مشرکین مکہ ابو اجداد پر تھے، بلکہ یہ دین پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ قرآن اور حدیث کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں سنتے، ان کی مثال ایسی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے انکار کیا، کس کا؟ اللہ کا بھی، رسول کا بھی، قرآن کا بھی، یعنی دین کا انکار کیا۔ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پکارتا ہے، جو بلاتا ہے، کس کو؟ اس چیز کو جو نہ سنتی ہے۔ اب ان کا پکارنا، یہ چیخنا، چلانا، داڑنا، بلانا، یہ بس ایسا ہی ہوگا جیسا بندہ اس ممبر کے سامنے چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، ہائے تو ممبر تو میرا یہ کام کر دے، میرا یہ فلاں کام کر دے۔ یہ ممبر نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، بس بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ یہ لوگ تو ایسے بیوقوف ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نے کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ ہے کیا؟ یہ ایسا کیوں کرتے؟ اس کی وجہ یہ سمن، یہ تو بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بات کو سمجھتے نہیں ہے۔ بہرے جب ان کو قرآن و حدیث بتایا جاتا ہے تو یہ سننے سے انکار کر دیتے۔ بکمن گونگے ہیں، خود قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ عمیٌ اندھے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہے۔ یعنی اندھے کا مطلب وہ اندھے نہیں، وہ آنکھیں بند ہیں، دکھتا نہیں ہے۔ آنکھیں ہونے کے باوجود ان کو دکھتا نہیں ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر دکھتا نہیں ہے، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، بلکہ رب نے کہا جانور بھی نہیں ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور تو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مالک کی آواز پر آ جاتا ہے، مالک کی بات کو مانتا ہے، لیکن یہ انسان جب بگڑتا ہے، یہ اتنا بگڑتا ہے یہ اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کہا کہ یہ جانور ہے۔ جس خالق نے، جس مالک نے بنایا ہے، اس مالک کو بھول جائے۔ ایک تو غلطی ہو جائے تو انسان ہے تو ہو رہی ہے، لیکن سرے سے اس مالک کا انکار کر دے، اس مالک کی بات کو ماننے سے انکار کر دے، اس لیے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے۔ اور یہاں پر کہا فہم لا یعقلون، یہ سمجھتے نہیں ہے۔ سمجھتے اس لیے نہیں ہے کہ بات کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جو باتیں ہمیں دین سے دور کرنے والوں سے حفاظت فرمائے، اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔